اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قابل احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ ہم رمضان کے استقبال کا اہتمام اس طرح کی مجلسوں سے کرتے ہیں، اور رمضان کی فضیلت، اہمیت اور کرنے کے کام کے بارے میں یاد دہانی ہوا کرتی ہے۔ مثلا رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ہم ہر سال سنتے آئے ہیں، ایک حدیث ہے 1:70 کا آفر۔ میں صرف آپ کو یاد دہانی کے طور پر ہنٹس دے رہی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوسرے دنوں میں جو فرائض پڑھتے ہیں وہ رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، دوسرے دنوں میں جو نفل پڑھتے ہیں اس کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم بند کر دی جاتی ہے۔ پھر تیسرا، روزے رکھنے کے فائدے معلوم کرتے ہیں ہم ہر سال کہ نفس کا تزکیہ ہوگا، یعنی تزکیہ کہتے ہیں دھلائی کو، نفس کی دھلائی ہوگی۔ پھر رحمتوں کی، برکتوں کی بارش سے ہماری جھولیاں بھر لینے کا چانس ہے۔ پھر شکرانہ رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ہم، دراصل روزہ رکھ کر گویا کہ ہم شکرانہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس معزز مہمان کا استقبال پوری پلاننگ کے ساتھ ہمیں کرنا ہے نا۔ تو سب سے پہلے بغیر پلاننگ کے، اب آپ سوچئے اگر کوئی آپ کے گھر اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے جو آپ کو بہت ہی عزت جس کی آپ کے دل میں ہے، تو آپ کو مہمان نوازی میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی ایسا مہمان جس کی بہت ہی عزت آپ کے دل میں ہو، تو آپ اس کی خاطر خواہ مہمان نوازی نہ کرنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہے نا۔ یا پھر اگر مہمان بتا کر آئے کہ میں فلان دن آ رہا ہوں اور 1 مہینہ رہوں گا، تو آپ اپنے معزز اور بہت چہیتے مہمان کے لیے کچھ تیاری کر کے رکھتے ہیں نا، وقت نکال کر رکھتے ہیں تاکہ مہمان کے ساتھ ہم اپنا وقت صرف کریں۔ تو سب سے پہلے نیت اور ارادہ، انما الاعمال بالنیات، یہ تمام ہر سال استقبال رمضان میں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ یاد دہانی کے طور پر میں کچھ باتیں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم نئے انداز سے رمضان کا استقبال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نیت اور ارادے کا دخل ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ مہمان کے آنے سے پہلے ہم یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہمارے اس معزز اور پیارے مہمان کی مہمان نوازی اتنی اچھی ہم کریں کہ یہ جا کر ہمارے پیچھے ہماری تعریف کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ روزہ ہماری طرفداری میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، ہماری سفارش کرے گا۔ پھر قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید ہی کی وجہ سے یہ مہمان اتنا معزز اور نایاب بنا، تو قرآن سے اس طرح ہم رشتہ جوڑیں گے، پہلے سے پلاننگ کریں گے کہ قرآن پر محنت کریں گے، اپنا وقت دیں گے، صحیح ادائیگی پر اپنا وقت دیں گے، اور معنی اور مطلب پر محنت کریں گے تاکہ روزے کے ساتھ ساتھ یہ مبارک قرآن بھی ہمارے حق میں سفارشی بن جائے۔ پھر نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور نیکی کی جستجو، پھر قیام اللیل، رات کا قیام اور تلاوت قرآن، پھر ہر آن ہر کام کے وقت زبان ذکر دعا سے تر رہنا۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، دعا عبادت ہی تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر لیلۃ القدر یعنی شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، اور اعتکاف۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے، کون سی دعا مانگنی ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم بارہا سنتے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اگر لیلۃ القدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو۔ پیاری بہنوں، اماں عائشہ نے پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ڈھونڈتا ہے تو نہ پاتا ہے، تو ہم بھی یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم بھی ڈھونڈیں گے اس سال،
ٹھیک ہے. پھر اعتکاف، آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف سنت کفایہ ہے اور اس سے کم کا نفل کہلاتا ہے. 3 دن یا 1 دن جتنا بھی وقت ہو، اللہ کی چوکھٹ پر دھرنا مار کر بیٹھ جانا کہ جب تک تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ نہیں لے گا، ہم اسی طرح تیرے در پر بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ. یہ مہینہ جہاں صبر کا مہینہ ہے وہیں مواسات کا مہینہ ہے. پیاری بہنوں، لوگ گڑبڑ کر لیتے ہیں مساوات اور مواسات میں. مساوات کہتے ہیں ایکویلٹی کو، لیکن یہ مہینہ مواسات کا ہے، امپتی کا، ہمدردی کا. ٹھیک ہے. انفاق میں زکوٰۃ، خیرات، صدقہ سب آ جاتا ہے. زکوٰۃ تو پیاری بہنوں فرض ہے، اس کے لیے رمضان شرط نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے مال پر 1 سال کا گزر جانا شرط ہے. لیکن چونکہ اس مہینے میں 1:70 کا آفر ہے، اس لیے ہم حریص، نیکیوں کے حریص ہیں. رمضان میں زکوٰۃ بھی بڑے اہتمام سے ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انسانی ہمدردی. یہ مہینہ خاص کر ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سلمان فارسی راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزدار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے. اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہوتا کہ روزدار کو افطار کرائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے جو 1 گھونٹ دودھ یا کھجور یا پانی کا 1 گھونٹ سے کسی روزدار کو افطار کرائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پیٹ بھر کر کھلائے گا اللہ اس کو حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. پیاری بہنوں، اس عید کا نام ہی عید الفطر رکھ دیا اس لیے کہ فطرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام امت کو عید کی خوشی مناتے دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دعوت اللہ، یہ سب سے بڑا کام ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، قول سے بھی، عمل سے بھی، اخلاق سے بھی، کردار سے بھی. پھر افطار کے وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. 10 منٹ نکال کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے وطنی بہن بھائیوں کی ہدایت کے لیے اور سارے عالم کی امت کے لیے خوب خوب دعائیں کرنا. پھر لیلۃ الجائزہ، لاسٹ، عید سے پہلے والی رات جس کی صبح عید ہوتی ہے، اس رات پورے مہینے کی اجرت ملنے کی رات ہے. تو ہم عورتیں، کل عید ہے تو آج بہت سارے کام رہتے ہیں، مسالے بناتے ہیں، ادرک لہسن جامن کی تیاری، مہندی، جو بھی ہمارے کام ہیں کرتے جائیں. ذکر سے زبان کو تر رکھیں اور تھوڑا وقت مخصوص کر دیں اجرت لینے کے لیے. خوب خوب دعائیں مانگیں. اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا، کیا یہی وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو پیاری بہنوں، یہ تمام باتیں میں صرف پوائنٹس آپ کے سامنے رکھی. یہ ہر سال ہم استقبالیہ رمضان میں الگ الگ مجلسوں میں یہ پوائنٹس کو دہرایا جاتا ہے، یاد دہانی کی جاتی ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے اور ہم عمل کر سکیں. آج ہم ایک نئے انداز سے رمضان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. جس آیت سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا وہ سورہ بقرہ کی 185 یعنی 185 آیت ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح کھلی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لیں. اللہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی، اظہار و اعتراف کرو کبریائی کا، اور شکر گزار بنو. تو پیاری بہنوں، رمضان ہمارے سروں پر کھڑا ہے، بلکہ اس کی دہلیز پر ہم کھڑے ہیں. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ایک ٹکڑا میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں. رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس آیت میں، یہ آیت کے اس ٹکڑے میں 3 کی ورڈز ہیں، ذرا غور سے سنیے گا.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. بس اتنا سا تو آیت کا پارٹ میں نے لیا ہے. اب اس میں 3 کی ورڈس ہیں پیاری بہنوں، جسے آپ کیا کہتے ہیں، بنیادی ٹرمینالوجیز کہہ لیں، اصطلاحات کہہ لیں، کی ورڈس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. ایک تو ہے رمضان، دوسرا ہے قرآن، اور تیسرا ہے فلیصمہ. یہ 3 کی ورڈس ہیں. تو سب سے پہلے ہم لفظ رمضان لیتے ہیں. رمضان کیسے آیا، اس کا معنی کیا ہے، یہ پہلے ہم دیکھ لیں کہ کیسے بنا رمضان. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عربوں نے مہینوں کو نام رکھا موسم کے حساب سے، بہار، خزاں، ٹھنڈا، گرم وغیرہ وغیرہ. تو رمضان رکھا اس مہینے کو جو بہت زیادہ گرم مشقت والا تھا. یہ لفظ عربی گرامر میں مبالغے کا صیغہ ہے. رمضان یعنی سپرلیٹو ڈگری کا لفظ ہے، جیسے رحمان، عطشان، جوعان، یعنی یہ گرامر میں فعلان کے وزن پر آتا ہے. اب رحمان کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ رحم کرنے والے کو. اسی طرح عطشان اور جوعان عربوں میں کہا جاتا ہے جو بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو یا جو پیاس کی وجہ سے اس کا دم نکل رہا ہو، تو ایسے وقت پر عطشان اور جوعان کہا جاتا ہے. تو اسی طرح رمضان یعنی حد سے زیادہ مشقت والا. حقیقت میں رمضان مشقت والا مہینہ ہے، حالانکہ کئی مرتبہ ٹھنڈے موسم میں بھی آتا ہے، لیکن چونکہ اس میں مشقت تو ہوتی ہی ہے، لہٰذا یہ رمضان بن گیا. ٹھیک ہے. اب رمضان کا حرف اصلی جسے روٹ کہتے ہیں، پیاری بہنوں عربوں میں عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، ہر ورڈ میں 3 یا 4 یا 5 اس طرح کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں جس سے اس کا معنی معلوم کیا جا سکتا ہے. تو جسے حرف اصلی کہتے ہیں. اب رمضان میں رمضا اب رمضا کہتے ہیں اس گرم چٹان کو جس پر کپڑے دھونے کے بعد سکھانے کے لیے ڈالے جاتے تھے. اس زمانے میں آج کی طرح آئرننگ کا کوئی تصور تو تھا نہیں، تو کپڑوں کو صاف اور جراثیم سے، بیکٹیریا سے پاک کرنے کے لیے کپڑوں کو چٹان پر بچھا دیتے تھے. تو اس رمضان کو لے کر یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اس مہینے میں مومن تپایا جاتا ہے، اور جس طرح وہ کپڑا پاک و صاف جراثیم وغیرہ سے نکل آتا ہے، اسی طرح اس کے اعمال، اس کی زندگی پاک و صاف ہو جاتی ہے، میل کچل پاک ہو جاتا ہے، اور مومن رمضان کا مہینہ گزار کر ہر گناہ سے پاک و صاف ہو کر ایک نئی زندگی کی طرف واپس آتا ہے. یہ مطلب ہے رمضان کا. اب دوسرا کی ورڈ ہم دیکھتے ہیں فلیصمہ. اس کے بعد ہم قرآن کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے. صوم کا لفظ آیا ہے، صوم. اب دیکھیے اللہ نے کوئی کی ورڈ، کوئی اصطلاح قرآن سے باہر سے لا کر نہیں ڈالی. جو عرب کے، مکے کے لوگ مانوس تھے اسی کو لے کر بات کو آگے بڑھا دیا. اب دیکھیے صوم کہتے ہیں گھوڑے کو. گھوڑا عربوں کا خاص محبوب جانور تھا. گھوڑے کو لے کر جنگ میں گھس جایا کرتے وہ، اور سورہ عادیات میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب یہ گھوڑے کو لے کر کسی مجمع میں گھس جاتے ہیں اور گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو اس کی ٹاپ سے چنگاریاں نکلتی ہیں. یعنی ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو نال لوہے کی باندھی جاتی تھی، جب وہ ریت پر دوڑتے تھے تو چنگاریاں اڑتی تھیں ان کے پاؤں کے نیچے سے. عام گھوڑا یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ پتھریلی زمین میں، دھوپ میں، دھول میں، ریت میں دوڑتے ہوئے اپنے مالک کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالے، اپنے مالک کا فرمان مانے اور اس کے لیے جان کی بازی لگا دے. عام گھوڑا یہ کام نہیں کر سکتا تھا، تو اس کے لیے خاص قسم کے گھوڑوں کو لیا جاتا اور انہیں ٹریننگ دی جاتی. وہ یوں کہ اس ٹریننگ پیریڈ میں جب ان کے کھانے کا وقت ہوتا گھوڑوں کا تو کھانا نہیں دیتے، پانی پینا چاہتے گھوڑے تو پانی نہیں دیتے. ٹھنڈی ہواؤں کا موسم ہوتا تو استبل سے نکال کر انہیں ہواؤں میں باندھ دیتے تاکہ ٹھنڈی ہوا کو سہنے کا وہ عادی بنے. لو چلتی، پیاری بہنوں عربوں میں جب لو چلتی یعنی گرم ہوا چلتی تو کئی ڈیتھس ہو جاتے تھے. تو لو چلتی تو اسے چلاتی دھوپ میں باہر باندھ دیتے تاکہ گرم لو کے تھپیڑے سہنے کا وہ عادی ہو جائے. اس کے بعد جب یہ گھوڑا تمام چیزوں کا عادی ہو جاتا کہ وقت پر کھانا نہیں، وقت پر سونا نہیں، وقت پر پانی نہیں پیتا، ٹھنڈ کو سہتا ہے، گرم ہواؤں کو سہ سکتا ہے، نیند تج سکتا ہے، تو ایسا گھوڑا بہت قیمتی ہوتا تھا اور اسے صائم الفرس کہتے تھے. مارکیٹ میں بہت قیمت پر بکتا تھا.
جب قرآن آیا تو اللہ نے اسی کی ورڈ کو، اسی اصطلاح کو استعمال کیا اور اسے تھوڑا سا چینج کر کے صوم بنا دیا. صائم تھا نا، صائم الفرض تھا نا، اسے صوم بنا دیا تاکہ اس میں بھی مومن نہ نیند کا غلام بنے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، اور نہ جنسی لذت کا. مومن ایسا ہو کہ اسے گھڑی دیکھ کر کھانا کھانے کی مشق، پریکٹس نہ ہو. ہم اپنے بچوں کو اسی طرح کراتے ہیں نا، 8 بج گئے ناشتہ کر لو، 2 ہو گئے کھانا کھا لو، 10 بج گئے سو جاؤ، تو ہم گھڑی کے غلام ہو جاتے ہیں، مشینی زندگی ہوتی ہے ہماری. مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کام پر نگاہ رکھتا ہے، کام ہو جانے کے بعد کھانا، کام ہو جانے کے بعد سونا. اس طرح کا مومن عادی ہوتا ہے. تو صوم کا مطلب اس سے مومن مرد مجاہد مراد ہے. اسے دین کے کام کو لگنا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، دنیا میں ایک بڑا کام کرنا ہے. یہ بندہ بھوک کا غلام کیسے ہو سکتا ہے، پیاس کا غلام، نیند کا غلام اور جنسی لذتوں کے پیچھے کیسے پڑ سکتا ہے؟ مومن کو ان سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. جب چاہے دے، جب چاہے روک لے. پیٹ تو مطالبہ کرتا رہے گا لیکن اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، جب چاہیں گے کھانا دیں گے. یہ تربیت کا مہینہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا جسے صوم کہتے ہیں. یہ روزے کی دوسری ٹرمینالوجی ہوئی. اب تیسرا کی ورڈ آتا ہے قرآن. خر پلس آن از اکول ٹو قرآن. مانا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قر، اقرا ہم نے سنا نا، پڑھ. آن کا تو ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ. پیاری بہنوں، ایک مرتبہ ہمارے جماعت اسلامی کے ایک اسکالر ہیں جناب امین الحسن صاحب. ان سے بنگلور میں کسی نے پوچھا قرآن کا معنی کیا ہے. جب وہ وطنی بھائیوں سے یعنی غیر مسلم بھائیوں سے بات چیت کر رہے تھے تو امین صاحب نے کہا سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب تو قرآن ہے. وہ بزرگ آدمی جو ایکچولی کرسچن تھے کہنے لگے آپ غلط کہتے ہیں، گوگل میں جا کر دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی اور سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بائبل ہے. تو امین صاحب نے کہا سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تو بائبل ہو سکتی ہے، پڑھنے والی نہیں. پھر امین صاحب نے کہا آپ بتائیے بائبل کو ہفتے میں 1 مرتبہ مل کر پڑھتے ہیں چرچ کے اندر؟ کہیں ایسا ہے چرچ میں کہ روزانہ 5 مرتبہ فادر اور پوری کرسچینٹی کے لوگ جمع ہوں اور بائبل تلاوت کرتے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں کرتے. تو امین صاحب نے کہا مسلمان تو 5 مرتبہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے کہ پوری امت جمع ہو جاتی ہے اور پورے قرآن کا دور ہو جاتا ہے. کتنی لاکھوں مسجدیں ہی پوری دنیا میں لاکھوں مرتبہ اس کا دورہ ہوتا ہے. کیا یہ شرف حاصل ہے بائبل کو یا تورات کو یا کسی اور کتاب کو؟ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ بات تو ہے. ہر سلسلے میں، ہر معاملے میں ہم قرآن پڑھتے ہیں. کوئی بیمار ہو تو پڑھتے ہیں، نئی دکان کی اوپننگ ہو تو پڑھتے ہیں. پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے یہ مسئلہ الگ ہے لیکن پڑھتے ہیں. شادی کی شروعات، غرض ہر اچھے میں برے میں موت میں پڑھتے ہیں. تو اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ 3 کی ورڈز ہیں. رمضان ہمارے قریب آ چکا ہے. یہ جو رمضان کی فلسفی ہے بیسک، اسے ہم سمجھ لیں پھر ہم اس کی تیاری کر سکیں گے. پیاری بہنوں، رمضان میں 2 عبادتیں ہم پر مقرر ہوئی ہیں. ایک روزہ ہے اور دوسرا جو ہے رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا. یہ 2 عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، صبح کی عبادت جو ہے اس کا نام ہے سیام، صوم سے، اور رات کی عبادت جو ہے اس کا نام ہے قیام، قوم سے، کھڑے ہونے کو. ٹھیک ہے؟ اب سیام اور قیام کی فلسفی ہم سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے سیام اور قیام کے ذریعے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں رمضان میں. دنیا میں ہم کسی چیز کو سنوارنا چاہتے ہیں، بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 پروسیس ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو پروسیس اور ایک پازیٹو پروسیس. مان لیجئے آپ کے پاس باغ ہے تو پہلے اس کے اندر کے بیکار کے جھاڑ جھنکار کو اکھاڑ کر زمین کو پوری طرح پاک و صاف کی جاتی ہے، یہ نیگیٹو پروسیس ہے. پھر اس میں پازیٹو پروسیس چلتا ہے، زمین کو نرم کر کے بیج کھاد ڈالا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے. تو کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا ہو، اب ہم ہی کو دیکھ لیجئے، ہم عورتوں کو، اگر آپ میک اپ کے ذریعے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو پہلے چہرے پر سے چکناہٹ وغیرہ پاک کرتی ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد نہ اپلائی کرنے کا کام ہوتا ہے نا. تو کسی بھی چیز کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے 2 پروسیس کرنے ہیں، ایک ایمٹی کرنے کا اور ایک فل کرنے کا. پہلی جو عبادت ہے وہ سیام ہے، وہ خالی کرنے کی ہے. اندر سے بہت ساری چیزوں کو ہم خالی کرتے ہیں پیاری بہنوں، بہت ساری چیزوں کو خالی کرتے ہیں. اس میں 3 بڑی چیزیں ہیں. ایک ہے پیٹ.
ہر دم آدمی کھانا چاہتا ہے، مزیدار لذتوں کے پیچھے پڑے رہتا ہے، جی چاہتا ہے کھانے پینے کا، اور یہ پیٹ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ہم کو کنٹرول کر رہا ہے، اور جب چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، گویا وہ ہم کو کنٹرول رکھتا ہے۔ تو یہ ہے پیٹ کی بھوک، اسے شہوت شکم کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیٹ کی بھوک پر آدمی کنٹرول پالے۔ جانور کو یہ کنٹرول نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کے 12 بجے بھی آپ جانوروں کو دیکھیں، چباتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، نہیں اس کے سوا اور انہیں کوئی کام تو ہے نہیں۔ تو کھانے کے معاملے میں آدمی جو حلال ہے، مومن حرام کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو جو حلال ہے اس پر بھی وقت کی پابندی لگ گئی، اور جو شہوت ہے، ڈیمانڈ ہے پیٹ کا، اسے خالی کرنا ہے، پہلا کام۔ دوسرے نمبر پر جنسی عمل ہے، اس پر بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ لمیٹڈ ٹائم میں اس پر بھی کنٹرول رکھنا ہے اور دور رہنا ہے۔ تو اس خواہش کو، ارادے کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے خالی کرنے والی چیزوں میں تیسرا نمبر آتا ہے، گرمی کے دنوں میں خالی پیٹ میں انسان کو گرمی چھڑ جاتی ہے، اور آدمی لڑنے گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، غصہ، مار پیٹ، غیبت، گالی گلوچ، یہ سب کر ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ بھی رکھے اور یہ بری حرکتیں بھی کرے تو بھوک پیاس کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو گویا 3 چیزوں کو خالی کرتے ہیں ہم اور باہر نکالتے ہیں۔ جب ہم یہ 3 چیزوں کو باہر نکالتے ہیں تو روزہ مکمل ہوا، یعنی آپ نے خالی کیا روزے میں، اندر سے بغض، حسد، جلن، کینہ، کپٹ باہر نکال پھینکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، خیالات کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے ہمیں۔ تو یہ روزہ ہوا۔ اب خالی کیا ہے تو بھرنا بھی تو ہے نا، تو کیا بھریں، کس چیز سے بھرنا ہے؟ تو رات کو بلایا جاتا ہے اور آپ تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ذکر سے، قرآن سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، علمی خزانے سے اپنے آپ کو بھرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، روزانہ ہم 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا 17 فرض ہیں اور 3 وتر ہیں، تو اس طرح ٹوٹلی کتنے ہوئے؟ 20 رکعت ہوئے۔ تو اس طرح دن کو 20 رکعت نماز پڑھتے ہی ہیں ہم، اور رات کو بھی 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہم۔ ان 2 پروسیس سے آدمی کی تہذیب ہوتی ہے، کس سے؟ پہلے 3 خالی کریں، اس کے بعد بھرنا ہوا، تو تراش خراش ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے، اور اس طرح انسان گویا کہ سویلائزڈ بن جاتا ہے۔ رمضان کا جو بیسک فلسفی ہے، اس میں 2 پروسیس سے، ایک تو اندر کی خرابیوں کو نکالنا ہے، اور دوسرا بھرنا ہے ذکر اللہ سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے کلام سے۔ پیاری بہنوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عام دنوں میں ہم 20 رکعت روزانہ نماز پڑھتے ہیں، 17 فرض ہیں اور 3 وتر ہے، تو 20 ہو گئے، اور 20 میں ہم 40 سجدے کرتے ہیں، ہے نا؟ اور رمضان میں دن کے 40 سجدوں کے علاوہ رات کو 20 رکعت تراویح کے ذریعے 40 سجدے کرتے ہیں ہم۔ اور 40 کی ایک اہمیت ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو 40 میں بنایا، عمر 40 سال کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تو وہ بھی وہاں 40 دن رہے، 40 راتیں عبادتیں کی، تو اللہ نے انہیں 10 کمانڈمنٹس، جسے احکامات 10 کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ پھر سورہ الاحقاف میں ہے کہ آدمی کی میچورٹی کی عمر 40 سال ہے۔ جب آدمی 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ دعا بھی سکھائی گئی، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو 40 کی اہمیت ہے۔ تو رمضان میں 40 کے ساتھ 40 سجدے ایکسٹرا کروائے جاتے ہیں، اور سجدہ جو ہے وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، قرآن نے کہا سجدہ کرتا جا، میرے قریب ہوتا جا، یعنی سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ کی قربت کے لیے سجدے سے زیادہ کوئی کارگر چیز نہیں، اور ہم رمضان میں ہر دن 40 سجدے ایکسٹرا کرنے لگتے ہیں تو اللہ سے قربت نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گی؟ دوسرے مذاہب میں خدا سے وصل یعنی مل جانے کا، گھل مل جانے کا تصور ہے، لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ سے قریب ہونے کا تصور ہے،
واسجد واقترب. تو ہم ہر دن 3 چیزوں کو نکالتے ہیں، شہوت شکم، شہوت فرد اور شہوت غضب. پھر اللہ کی حکمت سے، کلام سے، ذکر سے اپنے آپ کو بھرتے ہیں. تو بتائیے 30 دن کا یہ عمل کیا انسان کے لیے تبدیلی نہیں لائے گا؟ بہترین تبدیلی لائے گا. اچھا، ہم نے شروع میں سنا کہ اللہ ہر نیکی کو 10 گنا اجر دیتا ہے اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اور رمضان میں 1:70 کا آفر بھی ہم نے سنا تھا نا. اب ہم دیکھتے ہیں، اب فرض کر لیجئے کہ ایک نیکی کا 10 گنا منیمم نا، یہ ایک نیکی کا 10 گنا ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، قرآن مجید میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10. آئی تھی نا بات؟ تو ایک نیکی کا 10 گنا ملا. اب دیکھیے 30 روزوں کو، رمضان کے 30 روزے ہوئے اور شوال کے 6 روزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو کتنے ہوئے؟ 36 ہو گئے، 36. اور ہر دن کا ثواب 10 کے برابر ہے. ہم رکھیں منیمم سمجھ لیں تو 360 ہو گئے. تو کہا جاتا ہے کہ رمضان کی عبادت سے آدمی کو 1 سال کی عبادت کی برکت مل جاتی ہے. اسی طرح آپ رات میں کھڑے ہوتے ہیں 30 رات کے ذریعے، تو اس طرح ایک سال کے عمل کا اجر آدمی کو مل جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو 2 کام ہیں، اس کے 2 اصطلاحات قرآن میں ہیں، ایمپٹنگ اینڈ فلنگ. پورے اسلام کا اگر جامع تصور 2 الفاظ میں اگر کوئی پوچھے تو ایک بر ہے، ایک تقوی ہے. بر کہتے ہیں نیکی میں آگے بڑھنا، اور تقوی کہتے ہیں برائیوں سے بچنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون والی بات آئی تھی نا سورہ بقرہ میں. تو تتقون، تقوی، یہ نیگیٹو پروسیس ہے، بر پازیٹو پروسیس ہے. ٹھیک ہے؟ یہ رمضان اور روزوں کا ذکر جو سورہ بقرہ میں آتا ہے، اس نے ایک رکوع پہلے اللہ نے نیکی کا جو پورا تصور جو ہے وہ بر کے لفظ میں دے دیا، لیس البر ان تولوا والی آیت میں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ بر ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر وغیرہ وغیرہ ایمان لانا. بر کا مطلب ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا. بر کا مطلب ہے یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو کھانا کھلانا. بر کا مطلب ہے وعدہ وفا کرنا، اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا. یہ ہے بر جو پازیٹیو کام ہے، وہ آگے کرتا چلا جاتا ہے مومن. اور لفظ تقوی استعمال کیا گیا، رکنا، بچنا، بچو آگ سے، جہنم سے، ہے نا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بہت ساری آیتیں ہیں. تو بچو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں بچے کے کام آئے گی، نہ بچہ باپ کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے، نہ بیوی شوہر کے. تو نیگیٹو چیزوں سے بچتے ہی تو تقوی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پازیٹیو چیزیں کرتے ہیں تو بر. تو رمضان سے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تقوی اور بر. اسی طرح 2 اور قرآن بتاتا ہے، ایک ہے معروف اور ایک ہے منکر. معروف ہر وہ نیکی جو انسانی فطرت، انسانی نیچر اسے نیکی مانتی ہے. یہ کسی مذہب کی بات نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسی کی مدد کرنا، اندھے کو راستہ پار کرانا وغیرہ وغیرہ ہر مذہب میں اچھا ہے نا. تو انسانی فطرت جسے پسند کرتی ہے وہ ہے معروف. جو اللہ کو نہیں مانتے، جو ایتھسٹ ہیں، وہ بھی اس کو اچھا مانتے ہیں. اسی طرح منکر برائی ہے جسے سماج کا ہر طبقہ، ہر زمانے میں، ہر ملک نے، ہر انسانی فطرت نے اسے برا مانا. عورتوں پر ظلم کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، یہ ہر مذہب والے برائی تو مانتے ہیں نا. اب اس پہلو سے اگر ہم رمضان کو دیکھیں تو معروف کے ذریعے اچھی عادتیں اپناتے ہیں، ذکر تلاوت کے ذریعے اچھائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں. اسی طرح منکر کے ذریعے اپنے اندر کی اخلاقی برائیوں کو نکالتے ہیں. یہ 2 اصطلاحات سیام اور قیام کے ذریعے ہم کریں تو انشاءاللہ یہ 2 سیام اور قیام ہمارے لیے قیامت کے دن مددگار ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور روزہ اور قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائیں گے. پیاری بہنوں، اب جو ہے ماہ رمضان کی 5 خاص فضیلتیں اور کرنے کے کام، یہ بتاتی ہوئی میں اپنی بات کو ختم کروں گی. رمضان کی جو خاص فضیلتیں ہیں، 5 مخصوص تحفے ایسے عطا کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے تھے. کیا ہیں؟ روزدار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ منہ سے مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے؟ دوسرا، روزدار کے لیے افطار تک
سمندر کی مچھلیاں استغفار کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ جنت کہتی ہے اے اللہ رمضان میں تیرے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے، اے میرے رب وہ ہمارے تو جنت خود التجا کر رہی ہے اللہ رب العالمین سے کہ تیرے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ پیاری بہنوں، جنت اب دیکھیے ہمارے لیے جنت سجا رہا ہے اللہ رب العالمین، اور ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ افطار میں کیا پکانا، کہاں جانا، کہاں کھانا، سفلی چیزیں دنیاوی چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ جسم کی سجاوٹ کو سجانے کی بجائے اس مہینے میں روح کو سجایا جائے تاکہ روح جو جنت کو جانے کے ہے وہ اعلیٰ درجہ پا سکے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر تیسرا، روزدار کے لیے جنت ہر یہ بات تو آئی، روزدار کے لیے جنت ہر روز سجائی جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہر دن جنت کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے سجاتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کو سجانا ہے۔ اور پھر چوتھی بات، رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن تمام سرکش شیاطینوں کا سردار جو نفس ہمارے اندر بیٹھا ہے اسے ایک آزادی حاصل ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ باہر کے تمام شیطانوں کو اللہ نے کنٹرول کر دیا، ہمیں اپنے نفس کو اپنے خوابوں میں کرنا ہے۔ یہی تو ہے تزکیہ، یہی تو ہے تزکیہ نفس۔ اس کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ پوچھا، صحابہ اکرام کی سوچ کیا ہوتی تھی، آج ہماری سوچ کیا ہے، تھوڑا سا دیکھیں آپ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہمارے سے کتنی دور ہے، ہم سے کتنی دور ہے جنت؟ تو صحابہ اکرام کا سوال جتنا پیارا تھا جواب اس سے بھی پیارا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس 2 قدم، بس 2 قدم ہے جنت، ایک قدم تم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ پیاری بہنوں، بچے جب چلتے ہی نا تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک قدم اٹھانے کے بعد آجا 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 ہم بلاتے ہیں دوسرا قدم اٹھانے کے لیے۔ جب ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے چلنا شروع کیا ہے نا۔ تو مثال دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری صحابہ اکرام سے، ایک قدم تم اپنے نفس پر رکھو، ساری زندگی گزر جاتی ہے پیاری بہنوں اس نفس کو اپنے کنٹرول میں کرتے رہیں گے نا، تو جیسے ہی دم نکلے گا ہمیں جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ پھر اور ایک 5ویں فضیلت، روزدار کو آخری رات میں مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ روزدار کو آخری رات میں جو مزدوری ملنے کا دن ہے، پورے ماہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا ہے، غصے پر قابو۔ اور میں نے آپ کو بتایا فاحہ کشی مقصد نہیں ہے رمضان کا، رمضان میں جسم کے ہر اعضاء کو روزہ رکھوانا ہے۔ اب رمضان کے 5 کرنے والے کام کیا ہیں؟ ایک تو روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا، اپنے جسم کے ہر اعضاء کو کنٹرول میں، غصے پر قابو، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ٹی وی بند ہوا تو ہمیشہ کے لیے بند، اب ٹی وی کا نہیں ہے موبائل کا ہے تو موبائل رمضان آنے سے پہلے تمام کو میسیجز کر دیں آپ کہ واٹس ایپ میں کوئی نیک میسیج بھی نہیں، دنیا کا میسیج بھی نہیں، دین کا میسیج بھی نہیں، کوئی میسیج نہ بھیجیں۔ دین کا میسیج ایک پڑھیں گے اگر کو کھولے، اچھا نہ دین کا نہ کھولے، اس کے بعد کے جو میسیجز میں ہمارا وقت گزرتا ہے اتنا وقت ضائع ہوتا ہے پیاری بہنوں، اس کا افسوس۔ اگر رمضان میں جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں اس کی سب سے زیادہ قدر اگر کسی کو ہے تو وہ جو انسان رمضان سے پہلے اللہ کے پاس چلا گیا، وہ پچھتاتا ہے اور دعا کرتا ہے کاش مجھے یہ رمضان مل جاتا، میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا۔ قدر اس کے پاس پوچھیے جو رمضان گنوا بیٹھے، جو اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہمیں اللہ رب العالمین یہ رمضان بھرپور صحت کے ساتھ ملائے، بھرپور عافیت کے ساتھ ملائے، بھرپور شعور کے ساتھ ملائے، اور ہم رمضان کا ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے قریب ہونے میں گزار دیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کام عمل کرنے کا کام روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنا، دوسرا قیام اللیل یعنی تراویح کی پابندی اور اہتمام، سحری کو اٹھتے ہی تہجد کی عادت بھی بنا لی جائے جو باقی 11 مہینے چلے۔ پھر تیسرا تلاوت قرآن مجید اور اس کی تفہیم، کم از کم 1 مرتبہ ترجمے کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ 4 مرتبہ۔
منزل کے حساب سے مکمل کر سکتے ہیں. 7 منزلیں ہیں. صحابہ اکرام یہ منزل جو ہے، یہ صحابہ اکرام کی عادت تھی، وہ ایک وقت میں ایک منزل پڑھا کرتے تھے. تو ہم ایک وقت میں تو نہیں پڑھ سکتے، اگر ایک دن میں 7 منزلیں کرتے ہیں تو بھی یہ 4 قرآن مجید 4 مرتبہ ہو سکتا ہے. بہرحال اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. پھر گناہوں اور معاصی سے توبہ. پیاری بہنوں، ایک ایک گناہ کو یاد کرنا ہے، کھکر کر کریت کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اپنے ذہنوں میں اجاگر کرنا ہے. ہمیں معلوم ہے، ہمارے رب کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیا کیا سرکشی کی ہے، کیا کیا لغزشیں ہوئی ہیں، کیا کیا بھول ہوئی ہے، تمام کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، تمام ڈھونڈ کر یاد کرنا ہے. ہمیں یاد کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے. یاد کرتے جائیں اور روتے جائیں اور معافی مانگتے جائیں تو اتنا پیارا، اتنا غفور الرحیم ہے ہمارا رب. یقیناً ہمارا دل ابھی تڑپے گا نہیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. ہمارے آنکھوں سے ابھی آنسو نکلیں گے نہیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین بڑا غیور ہے. اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے جب ہم اس کے سامنے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے. جبکہ یہ مہینہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لگاتار اس کی رحمتوں کی، برکتوں کی، نعمتوں کی بارش برستی رہتی ہے. تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیں گے. اور پھر غم گساری اور ہمدردی کے صفات، صدقات، خیرات کی کثرت وغیرہ وغیرہ ہمارے اندر پیدا کرنا. پیاری بہنوں، رمضان کے 3 اشرے ہیں، رحمت ہے، مغفرت ہے، خلاصی ہے. مغفرت اور خلاصی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، صرف رحمت بہت طول پکڑ رہا ہے. تو پہلا اشرہ رحمت کا ہے. یقیناً اللہ کی بے شمار نعمتیں ہر ایک پر نازل ہوتی ہیں. اسے پانے کے لیے ضروری ہے حلال رزق کا اہتمام ہو، ورنہ رحمت نہیں ملے گی. کسی سے بول چال بند ہے تو پہل کر لے، ورنہ رحمت نہیں ملے گی. رمضان کا پہلا اشرہ رحمت پانے کا ہے. اس پہلے اشرے میں ہی ایک تو حلال روزی کا اہتمام کرنا، حرام روزی سے لاکھ خیر خیرات کرو، لاکھ نیکیاں کماؤ، اللہ رب العالمین رد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو پاک چیزوں کا ہی اپنی طرف آنا پسند ہے. تو اور کسی سے بول چال بند ہے، خطا تعلق ہے، تو بھی پہل کر لیں، ورنہ رحمت نہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جنہیں رمضان کے روزے بھی بخشوا نہیں سکتے. دیکھیے، غور سے کیجئے، ہم میں سے اکثر اس میں مبتلا ہیں. پیاری بہنوں، غور کیجئے گا، اور کسی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہمارے اندر یہ 3 میں سے کون سی برائی ہمارے اندر ہے جسے رمضان سے پہلے ہمیں نکال دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جنہیں رمضان کے روزے بھی بخشوا نہیں سکتے. ایک شرابی، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا خطا رحمی کرنے والا، یعنی رشتوں کو خطا کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں سے بات چھوڑ کر رہنے والا، منہ پھیر کر رہنے والا، اگنور کر کے رہنے والا. یہ تمام باتیں آ جاتے ہیں. تو پیاری بہنوں، للہ، اللہ کے لیے واٹس ایپ میسیج کے ذریعے فارورڈ میسیج کسی کو نہ بھیجیں، میرے سے غلطی ہوئی، میں غیبت کری رہی تو مجھے معاف کر دو. نہیں، معافی مانگنے کے لیے سامنے معافی مانگنا ہے، یا پھر ڈائریکٹ فون کر کے معافی مانگنا ہے. ندامت ہونی ہے، شرمندگی ہونی ہے، اخلاص ہونا ہے، دل سے مل جانے کی تمنا ہونی ہے. تو اس طرح ہمیں معافی مانگنی ہے. تو پہل کر لیں. اس کے بعد جسم کے ہر عضو کو روزہ رکھوائیں، زبان کو، آنکھ کو، کان کو، دل کو، ہاتھ کو، پاؤں کو وغیرہ، اور قریب اور دور کے اعزاء سے رابطہ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ جو یہ حق ادا کرتا ہے قرآن اسے متقی کہتا ہے. پھر مغفرت کے تعلق سے بھی، مغفرت اور خلاصی، دوزخ سے خلاصی، مغفرت کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں معاف کرنے والے بننا ہے. اللہ کے کنٹرول میں ہم ہیں، ہمارے کنٹرول میں جو ہیں انہیں ہم معاف کریں گے تو نہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گا. ہمیں معاف کرنا پسند نہیں، معافی مانگنا بہت پسند ہے. ہم رو کر گڑ گڑا کر معافی تو مانگتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کسی کی کمیاں بیشی ہو جاتی ہیں تو ہم اسے معاف کرنے کو ہرگز تیار نہیں. پیاری بہنوں، یہ اندر سے یہ شیطانی صفت ہمارے اندر سے نکالنا ہے. ہمیں دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے تاکہ قیامت کے روز اللہ ہمارے پردوں پر، ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور قیامت کی حشر کی رسوائی سے ہمیں بچا لے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.